مجھے اور عمران خان کو مارنے سے اگر ملک چلتا ہے تو 100 بسم اللہ۔ باجوہ کے حواریوں سے جان چھڑائیں۔ ہم نے ارشد شریف کو مرتے دیکھا، اپنے ہی محافظوں سے ہم خوف زدہ ہیں۔ سینیٹر اعظم سواتی کی عاصم منیر سے اپیل۔ جانیے کہ کیا ہوا۔ حال ہی میں سینیٹر اعظم خان سواتی نے پشاور میں ہونے والے ہولناک دھماکے کے حوالے سے ملک کے حالات سے متعلق مقتدر حلقوں کو وارن کیا اور ساتھ ہی نئے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایک اہم ترین درخواست بھی کی۔ سینیٹر سواتی نے یہ بات واضح کی ہے کہ اگر ملک میں انتخابات نہ کرائے گئے تو یہ ملک افراتفری میں ہی رہے گا۔ سینیٹر سواتی نے کہا کہ باجوہ وال اسکرپٹ اب میرے ملک کو نہیں چلا سکتا ہے۔ ہم نے ارشد شریف کو مرتے دیکھا ہے، اس ملک کے صحافیوں کے کپڑے اترتے دیکھے ہیں۔ عاصم منیر صاحب، میری آپ سے درخواست ہے کہ باجوہ کے حواریوں سے ہماری جان چھڑائیں۔ آج ہم تاریخ کے اس دوراہے پر کھڑے ہیں، اگر آج ہم نے صحیح فیصلے نہ کیے تو ملک تباہی کی طرف ہی جائے گا۔ سینیٹر سواتی نے مزید کہا، اگر مجھے اور عمران خان کو مارنے سے ملک چلتا ہے تو 100 بسم اللہ، مگر یہ ملک ایسے نہیں چلے گا۔ موجودہ ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال کے تناظر میں اگر سینیٹر سواتی کی باتوں کا جائزہ لیا جائے تو یقیناً مقتدر حلقوں سے کی جانے والی سینیٹر سواتی کی اپیل نہ صرف بجا ہے بلکہ ہر پاکستانی کی آواز بھی ہے۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے نہ صرف معیشت زمین بوس ہو گئی ہے بلکہ اب ایک بار پھر دہشت گردی کی بھیانک شکل دوبارہ سے سر اٹھانے لگی ہے۔ اقوام عالم کی تاریخ میں جب بھی کسی ملک میں سیاسی عدم استحکام پیدا ہوا تو وہاں معاشی اور سماجی مسائل بہت کھل کر سامنے آئے، چاہے وہ نام نہاد عرب بہار کے بعد مشرق وسطی میں جنم لینے والی خانہ جنگی ہو یا پھر افریقی ممالک کی خانہ جنگی ہو۔ اعظم سواتی نے بالکل درست سمت میں اشارہ کیا۔ الیکشن نہ کرا کے عوامی رائے کا احترام نہ کیا گیا تو اس افراتفری کا فائدہ ملک دشمن عناصر ہی اٹھائیں گے، جس کی ایک بدترین شکل حال ہی میں پشاور میں سامنے آئی ہے۔ سینیٹر سواتی کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں اسرائیل اور بھارت سے خطرہ نہیں بلکہ ہمیں اپنے ہی محافظوں سے خطرہ ہے۔ اعظم سواتی جو اس ملک کے کالے قانون اور ریاستی تشدد کا شکار رہے، انہوں نے ایک بار پھر دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف اس درخواست کو کس طرح لیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اعظم سواتی نے جنرل باجوہ کی کرپشن کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات بھی کیے ہیں۔ جنرل باجوہ نے نہ صرف پاکستان میں سیاسی انجینئرنگ کی بلکہ ملک پہ چوروں کو مسلط بھی کیا۔ اب وہ ملک جو ایک ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ میں ایشیا میں نمبر 1 تھا، اب ایک ڈالر کے لیے IMF سمیت پوری دنیا سے منتیں کر رہا ہے۔ ملکی اثاثوں کے ساتھ ساتھ ملکی سالمیت اور قومی غیرت کو بھی گروی رکھ دیا، لیکن اس بدنامی کے باوجود بھی ہاتھ کچھ نہ آیا۔ IMF نے تو ٹف ٹائم دیا ہی مگر ہمیشہ مشکل وقت میں ساتھ کھڑے رہنے والے برادر اسلامی ممالک سعودی عربیہ نے بھی لال جھنڈی دکھا دی۔ سینیٹر سواتی نے جنرل باجوہ کے بارے میں حقائق بیان کرتے ہوئے جنرل عاصم منیر سے نئی شروعات کرنے کی درخواست بھی کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ باجوہ کے اسکرپٹ کو اختیار کرتی ہے یا پھر عوام اور فوج میں پیدا ہونے والے خال کو پر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پاکستان زندہ باد۔